السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا، حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں میں بھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا۔ اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطین نکلا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، میرے مرنے کے بعد اس بچے کو خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم کو زیادہ اہمیت دی۔ احمد خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ بتدریج ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران مقرر کر دیا۔ اب احمد آزادی کے ساتھ محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے آؤ۔ احمد جب اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس لونڈی نے احمد کی منت سماجت کی کہ اس پر رحم کیا کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی خوبصورت تھی۔ وہ اسے ورگلانے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا، معاذ اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا ہے۔ یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحتیں کی اور توبہ و استغفار کی تلقین کر کے وہاں سے رخصت ہوا اور اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر لونڈی کو مسلسل فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں احمد میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کے وقت حسب دستور جب امیر اندر آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا۔ اپنی خاص لونڈی کو روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد یتیم نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی ہے۔ میں بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ تو زبردستی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور بولا، اسے شخص کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد یتیم محل میں بے حد مقبول تھا۔ سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سرعام قتل کروایا جاتا۔ اسے محل میں خواہ گوئیاں ہوتی۔ امیر نے سوچا اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے جرم کا پتہ چلے اور نہ قتل کا۔ خیر، امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، جس شخص کے ہاتھ ایک تھال بھجواؤں اس کو قتل کر کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خادم خاص نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا۔ چند دن گزرے، امیر نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو وہ دے اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ احمد یتیم نے اپنے امیر کی حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بعض نوکر ملے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں امیر کے کام جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ جب وہ تھال لے کر آئے تو آپ اسے امیر کے پاس لے جائیں، بات معقول تھی۔ انہوں نے ایک نوکر کو اشارہ دیا کہ وہ تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے وہ واپس یہاں لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ وہ تھال لے کر اس خادم خاص کے پاس چلا گیا۔ اس خادم خاص نے قتل کرنے کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے اس نوکر کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس کی گردن کاٹ دی اور سر تھال میں رکھ کر خوب ڈانپا اور امیر کے پاس آیا۔ خادم خاص اس تھال کو لے کر حاضر ہوا۔ امیر نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو وہاں احمد یتیم کے سر کے بجائے کسی اور کا سر تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، احمد یتیم کہاں سے بتایا گیا؟
کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ امیر نے احمد یتیم کو بلانے کا حکم دیا۔ جب احمد یتیم حاضر ہوا تو پوچھا، میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال لے کر جاؤ، تم خود ہی کیوں نہیں گئے؟ احمد یتیم جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے درمیان جھگڑے اور پھر ان کے درمیان صلح کا ذکر کیا کہ میں وہاں مشغول تھا۔ اچانک امیر کو ایک خیال آیا اور اس نے اس خادم کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم اسے اور اس کے گناہ کے بارے میں جانتے ہو؟ احمد کہنے لگا، ہاں، اس کے فلاں لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں اس کی پردہ داری کروں۔ امیر کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو اس نے لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور احمد کو مزید اختیارات دیے اور اس کے لیے اس کے دل میں محبت اور عزت و احترام مزید بڑھ گیا۔ یہ تھا انجام ایک وفادار کی وفا کا اور ایک خائن کی خیانت کا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کا فرمان حق اور سچ ہے، اور بری تدبیر کا وبال اس تدبیر والے پر ہی پڑتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔